والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله ونبيه وأمينه ونزيله وصفيه وصحبته وخاصته وخالصته وخيرته من خلقه سيدنا ومولانا ومرتضانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين المعلومين المعصومين الأئمة الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا سيدنا الزهراء بقية الله في الأرضين روح الأرواح العالمين الكرام مقدمة الهدى واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في ذكره الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت القدر مقام الكرام الكبار دوستوں آپ کے سامنے صبح مبارکہ زاریات کی چھپنی آیت خدا نظام صحابہ کرام قرات کیا اور کل سے کل کی گفتگو اسی آیت کی ہوئی اور قرآن مجید کی یقیناً ہر آیت ہی ایسی ہے کہ انسان اس پر ٹھہرے تدبر کرے اور سوچے اور مجھ جیسے انسان کے لیے یہ باتیں اس کے اصلی مسائل میں سے ہوں. ہمارے مسئلے ہماری مشکلات ہمارے عقلی اور فکری شعور اور سطح تفکر کے اعتبار سے ہر مختلف ہوتا ہے اور اسی معاملے کے مسائل ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے مسئلوں میں اصلی مسئلوں میں یہ چیزیں شامل ہیں. انسان سوچے کہ میں جب تنہا کرتا ہوں اور غور کرتا ہوں کہ میں کیوں اس دنیا کی جگہ رہی تو یہ بات مجھ جیسے آدمی کو بھی مسلمان معاشرے میں پیدا کیا ہے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے اپنے آواز پر سے ہی کچھ خاص مسلمان کو کچھ خاص دین کو کچھ خاص عبادتوں کو کچھ خاص مناسب کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بات راضی ہوتی ہے کہ میں کیوں پیدا کیا ہے. واضح ہے جب میں پیدا کیا گیا ہوں اور میں غور کرتا ہوں اس بات پر خدا کی ذات پر اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ خدا ایک ہی ہونا چاہیے. خدا باکمال ہونا چاہیے. خدا کی ذات میں کوئی نقص و عیب نہیں ہونا چاہیے.
جب وہ ذات باکمال، بے نفس، بے عیب، ہر طرح کی کمی سے بری ہے، تو مجھے اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے، مجھے اسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مجھے اسی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہونی چاہیے انسان کی، اور واضح ہوتی ہے الحمدللہ۔ لیکن جب انسان اپنے لیے قرآن کی آیات کو مسئلہ قرار دے گا تو اس پہ وہ سوچے اور غور و تفکر کرے، تو اس سورہ مبارکہ ذاریات کی 56ویں آیت کو پڑھ کر انسان تھوڑا سا توجہ کرے گا کہ یہ بات تو مجھے واضح میرے لیے معلوم ہے کہ پروردگار نے مجھے اس لیے حکم کیا ہے کہ نہ اس کی عبادت کروں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ کیا ضرورت پیش آ رہی ہے پروردگار کو کہ پروردگار اس بات کا اظہار کرنا ہے قرآن مجید کے لیے کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ انسان میری عبادت کرے، یہ جنات میری عبادت کرے۔ کیا وجہ سے پیش آ رہی ہے؟ کون سی چیز سبب بن رہی ہے؟ اگر انسان یہاں پر ٹھہر کر تھوڑا سا غور کرے تو ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی پروردگار نے انسان کو اس مادی دنیا، مٹیریلسٹک دنیا کہ جہاں پر ایسے موجودات ہیں، میں تھوڑی سی توجہ پاؤں گا اپنے یہ جو نمائندے سے خاص طور پر کہ یہ جو دنیا مادی دنیا ہے، مٹیریلسٹک دنیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایسی دنیا جس میں ایسے موجودات پائے جاتے ہیں کہ جو جگہ گھیرتے ہیں، نظر آتے ہیں آنکھوں سے، ان کا ایک خاص حجم ہوتا ہے، ہر چیز دنیا میں آپ دیکھیں گے آپ کو اسی طرح سے بتائیں گے، حتیٰ وہ چیز جو آپ ظاہری طور پر آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہے لیکن آپ کا وجود اس کے ہونے کو محسوس کر رہا ہے، ہوا مثلاً اس میں بھی جگہ کو گھرا ہوا ہے۔ پوری طرح سے انسان ان مادی چیزوں میں گھرا ہوا ہے۔ جب اس مادی چیز میں انسان گھرا ہوا ہوتا ہے اور اپنے بارے میں غور کرتا ہے، ابتدائی طور پر دیکھتا ہے کہ میں دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوں، پتھر بھی جگہ گھیرتے ہیں، میں بھی جگہ گھیرتا ہوں، پودے بھی جگہ گھیرتے ہیں، میں بھی جگہ گھیرتا ہوں، پودوں میں بھی رشد ہوتا ہے، نمو ہوتا ہے، گرو کرتے ہیں، میرا بدن بھی گرو کرتا ہے، حیوانات بھی اسی طرح سے ہیں، گرو کرتے ہیں یعنی رشد کرتے ہیں، اور ان کے اندر احساسات بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، میں بھی اسی طرح سے ہوں۔ حیوان کے اندر بھی روح ہے، میرے اندر بھی روح ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے بارے میں ایک فکر کرتا ہے کہ میں دیگر مخلوقات کی طرح ہوں۔ اب جب یہ فکر کرتا ہے کہ میں دیگر مخلوقات کی طرح ہوں تو اپنے وجود کے لیے، اپنے ہونے کے لیے، اپنی زندگی کا جو مقصد قرار دیتا ہے وہ یہی مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی کیا؟ جوان جاب کرنا شروع کیا، پریکٹیکل لائف میں آیا، آپ سے پوچھیے ٹارگیٹ کیا ہے؟ کتنی سیلری ہو جائے گی گاڑی خریدنے کی؟ اس کا ٹارگیٹ ہے گاڑی خریدنی۔ اب پروموشن ہو کر اتنی سیلری بڑھ جائے کہ گھر خریدوں، یہ زندگی کے اہداف ہوتا ہے، ساری چیزیں حاصل کرنی۔ اب پر پڑتے یار بس اپنے بچوں کی ذمہ داری سے مجھے تعلیم باہر کروا دے۔ ذمہ داریاں ہیں ساری ہیں اور ساری اہم چیزیں ہیں، ساری ہونی چاہیے، میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے اور ضروری ہے،
لیکن انسان اپنی زندگی کا نہائی مقصد انہی چیزوں کا قرار دے. اس کی وجہ کیا چیز بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ چیز بنتی ہے کہ میں انسان اپنے آپ کو دیگر مخلوقات کی طرح سمجھ رہا ہوں. آپ دیکھیے حیوان کو، حیوان کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا شکم سیر ہو جائے. میں کیونکہ انسان ہوں اس طرح کا حیوان نہیں ہوں، لہٰذا مجھے گھر بھی چاہیے، لہٰذا میں نے اپنی ضرورت کو اور بڑھا دیا. میں کیونکہ انسان ہوں لہٰذا اپنے بچوں کی شادی کرواتا ہوں، میں نے ایک ذمہ داری اور بڑھا دی. یہ ساری کی ساری مادی ذمہ داریاں مقدس ہے، محترم ہے، ساری کی ساری اہم ہے. یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انسان ان سے اپنی جان چھڑا لے، اس کو انعام نہیں دینی چاہیے، انسان کی زندگی کے یہ اہداف نہیں ہونے چاہیے. نہیں، یہ اہداف ہونے چاہیے، لیکن انسان کی زندگی کا نہائی مقصد ہے. میں اس نہائی مقصد کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آپ کی نہائی مقصد یعنی کیا؟ یعنی جب میں جاؤں اس دنیا سے تو میں یہ کام کر کے جاؤں گا تو میں کہوں گا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا. یہ کب ہوگا؟ یہ کون سی چیز ہوگی؟ جب انسان اپنے آپ کو صرف ایک مادی وجود سمجھ رہا ہے تو اس کے اہداف یہی شارٹ ٹرم اہداف اور مقاصد ہیں جو کو اپنی زندگی کے نہائی مقاصد سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا نہایت مقصد یہی ہے. لیکن اگر کوئی انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے، میں مثال دوں، آج سے کوئی 30-35 سال پہلے ایک ڈبہ آیا، لوگوں نے گھروں میں لا کر رکھنا شروع کیا. اس کا نام تھا کمپیوٹر. جیسے بچے بیٹھے ہوئے اسی طرح سے بچوں نے ضد کر کر کے ابا سے گھر میں کمپیوٹر منگوایا. کیوں؟ اسکول میں پریکٹیکل ہوتا ہے MS DOS کا، جن بچوں نے پڑھا ہے، ان زبانوں میں پڑھا وہ جانتے ہوں گے، اب تو شاید بہت اور کچھ ہوتا ہو. ابا اس کی پریکٹس کے لیے مجھے کمپیوٹر چاہیے. ابا بیچارہ یہ بات واقع میں چاہیے، بچہ پڑھ رہا ہے، بچے کی پڑھائی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اس زمانے میں وہ کمپیوٹر جو 35-40 ہزار روپے کا ہوا کرتا تھا، اس کی تنخواہ کل 20-25 ہزار روپے. نہ جانے کس طرح سے کر کے وہ گھر میں یہ ڈبہ لے کر آ گیا. اب بچہ خوش، یہ کمپیوٹر آ گیا. کبھی کبھار اس کا کام بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ کیا کام ہو؟ وہ باہر دیندار لوگ ہیں، دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں. CDs ملتی ہیں لائبریری میں زیارات کی. زیارت تو جا نہیں سکتے، پہلے بھی جب آتے تھے لوگ پر کثرت سے جاتے ہیں. خدا کا شکر ہے بھی یہ حالات کی وجہ سے پروردگار کا لطف کا معاملہ ہے. ایک ضرور سے جو ہم بارے میں تو اس زمانے میں نہیں جا پاتے، تو بیچارے اپنی اس زیارت کی پیاس کو بجھانے کے لیے لائبریری سے CD لے کر آئے. CD لگائی اور اس کے اندر ایران، عراق، شام، مدینہ، مکہ ساری زیارتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا جا رہا ہے. ایام ازاں ہے کہ لوگوں کی CD اٹھا کر رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں. اور جب ایام ازاں بھی نہیں ہے، زیارات بھی دیکھ لی، تو پھر یا تو اسلامک موویز آ رہی ہیں یا بچے بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہیں. یہی کام وہ کرتے تھے. اس کمپیوٹر کے بارے میں آپ بتائیے اس انسان کو کہ جس نے کمپیوٹر کو بنایا ہے، آپ اس کو بتائیے میں کمپیوٹر گھر میں لے کر آیا اور اس سے یہ استعمال ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح ہے، یہ چیزیں اس سے ہوتی ہیں، لیکن میں نے کمپیوٹر کو اس میں کیوں بنایا تھا؟ کمپیوٹر سے تم لوگ اپنی یہ ضرورتیں پوری کر رہے ہو، یہ تمہاری ان ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. لیکن میں نے کمپیوٹر کو بنایا تھا اس لیے جب تم لوگ پرانے زمانوں میں کسی دفتر میں جا کر اپنا کام کروانا چاہتے تھے، جا کر ایک پرچی لے کر جاتے تھے، وہ پوچھتا تھا کہ کون سے سال میں فلاں صاحب آئے تھے، اس سال میں. کون سے صاحب آفیسر تھے، یہ صاحب تھے. کون سے علاقے میں آپ رہا کرتے تھے، اس علاقے میں. آپ نے ساری اس کو انفارمیشن دی تھی. اب وہ کہتا تھا کہ میں نے لکھ لیا ہے، آپ کل آ کر دیکھیے گا، جو اگر مجھے فائل مل جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی کیا؟ یعنی اس کے پیچھے فائلوں کا ایک انبار ہوتا تھا. شیلف ہے، شیلف کے اندر فائل لگی ہوئی ہے جس کے اندر تمام لوگوں کا ڈیٹا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے.
جس نے کمپیوٹر بنایا تھا اس کو جا کر بتائیے کہ بھائی یہ کام اس طرح سے ہو رہا ہے، بچے اس طرح سے کمپیوٹر استعمال کرنا ہے، وہ کہے گا کہ تم نے اپنے آپ کو کن چیزوں میں پھنسا لیا ہے. میں نے اس کمپیوٹر کو بنایا تھا اس لیے کہ تم لوگ اپنا سارا کا سارا ڈیٹا ڈیجیٹلائز کر کے اس کے اندر ڈال دو، اور جب تمہیں کوئی چیز ڈھونڈنی پڑے تو اس میں تم لوگوں کا ایک ایک دو دن ضائع نہ کرو، بلکہ ایک بٹن دباؤ اور سارا ڈیٹا اوپر آ جائے. یہ کون سا انسان ہے؟ یہ وہ انسان ہے جس نے کمپیوٹر کو خلق کیا تھا، کمپیوٹر کو بنایا تھا. وہ کمپیوٹر کے کمالات کو جانتا تھا، وہ کمپیوٹر کی صلاحیتوں کو جانتا تھا کہ اس کمپیوٹر سے کون سا انتہائی کام، بہترین کام کیا جا سکتا ہے، کہ کون سا بہترین کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس سے ان لوگوں کی، تمام لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی. یہ بات کس نے بتائی؟ اس نے جس نے کمپیوٹر کو بنایا. اب انسان اپنے بارے میں جب سوچنا شروع ہوا تو اس نے اپنے آپ کو بدن میں گھرا ہوا پایا، مادے میں گھرا ہوا پایا، مادی ضروریات کو اپنی زندگی کا ٹارگیٹ بنایا، اور جب ان سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں فارغ البال ہو گیا، آرام سے جاؤں گا سکون سے، اطمینان خاطر کے ساتھ. یہ انسان جب خود کو پہچاننے کے لیے بیٹھا تو اس نے اپنے آپ کو اتنا ہی پہچانا. لیکن جب پروردگار جو کہ انسان کو خلق کرنے والا تھا اس کی بارگاہ میں جا کر انسان پوچھے تو پروردگار اس انسان کی زندگی کا مقصد ان چھوٹے چھوٹے مقاصد سے کہیں بڑھ کر بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے صرف اور صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ لوگ میری عبادت کریں. پروردگار عبادت کرنا تو بہت آسان ہے. 17 منٹ بہت مشکل سے بڑا 34 منٹ ڈبل کر لیجیے آپ ٹائم، اور 2 مہینہ 8 دن اور 30 دن کے روزے، اور اگر استطاعت آ گئی تو حج، عبادت کر لی میں نے. کیا مطلب ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ میں نے صرف اور صرف اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کرے. یہ عبادت کوئی ایک ایسا فعل نہیں ہے کہ جس کو انسان کچھ وقتوں میں لا کر محدود کر دے، اور اس کی سنخیت انسان، یعنی اس کا وجود، اس کی حقیقت انسان کے ساتھ سازگاری رکھتی ہے. یعنی تم نے جب اپنے آپ کو پہچاننا چاہا تو تم نے اپنے آپ کو ایک مادی بدن جانا. تم نے کہا بہت سا دنیا کے اندر جب آئے ہیں پروردگار نے عبادت کرنے کا تو عبادت نہیں کریں گے، اور دیگر جو ہماری زندگی کے اہداف و مقاصد ہیں ان کو بھی حاصل کریں گے. گویا تم نے عبادت کو ایک کیٹیگری میں لا کر رکھ دیا، دوسری کیٹیگری میں اپنی پوری زندگی کو لا کر رکھ دیا. عبادت الگ، مصلی پر جب میں آتا ہوں، فرض پر جب میں آتا ہوں تب میں عبادت کرتا ہوں. جب میں کمانے کے لیے جاتا ہوں تو اس وقت میں کمانے جاتا ہوں، وہ میرا عبادت کا سیکشن نہیں ہے، میں نے عبادت کو الگ کر دیا. اگر یہاں پہ ایک اور مثال آپ کو سمجھ، ایک دن بھیجیں گے میں ایک بچے کو بھیجوں، ہمارے شہر کے اندر گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کھانے کا ٹائم ہے، گیس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بچے کو بھیجنا کہ بیٹا لا کر روٹی لے کر آ جائے، اور وہ ساتھ آنے نکلے جیسے، اور گھر والے سارے 10 منٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ روٹی آئے گی. آدھا گھنٹہ ہو گیا اور روٹی نہیں آئی. اب میں نکلا گھر سے، دیکھا تو موصوف راستے میں کھڑے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. طبیعت ٹھیک ہے؟ روٹی دینے بھیجا تھا، روٹی لے کر آنی تھی تمہیں. جی بابا جا رہا تھا، بس وہ دوست مل گیا، کب میں اس کی سرگرش کروں گا، اس کی توبیت کروں گا. میں نے سب دسترخوان کا انتظار کروائے ہیں کہ تم روٹی لے کر آؤ گے، تو سب کھانا کھائیں گے اور تم یہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو. دوسرا منظر کسی مثال میں بچہ گھر سے نکلا، تندور پر گیا، تندور پر جا کر لائن میں کھڑا ہو گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا. میں گھر سے باہر نکلا، آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تب تک روٹی لے کر نہیں آیا. راستے بھی کہیں دکھائی نہیں دیا. تندور کی دکان پر پہنچا، وہاں پر لائن میں کھڑا ہوا ہے. جیسے پہلے میں اس کو راستے میں دوست سے باتیں کرنے پر اس کی سرزنش کر رہا تھا، کیا لائن میں کھڑے ہونے پر میں اس کی سرزنش کروں گا؟ نہیں.
کیوں؟ میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام میں مصروف ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری لگا دی جائے اور وہ اس کام میں مصروف ہو تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے اس کام میں مصروف نہ ہو تو گویا اس نے اپنی اس ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش کی، اس نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ اگر میں عبادت کو یہی 17 منٹ اور 2 مہینہ 8 دن اور 30 دن کے روزے اور حج مان لوں تو یہ پوری کی پوری زندگی جو میں صبح 7 بجے 8 بجے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں، شام کو 5 بجے یا 8-9 بجے رات کو واپس گھر میں پلٹتا ہوں، یہ جو میری زندگی کا 8 سے 10 سے 11 گھنٹے کا اسپینڈ ہے روزانہ جو میں گزار رہا ہوں، کیا یہ عبادت میں شامل ہوگا؟ اگر پروردگار نے مجھے صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو میری زندگی کے روزانہ یہ 10 سے 11 گھنٹے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور چیز میں گزرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لہذا پروردگار نے انسان کو جب خلق کیا تو اس کی زندگی کے اندر عبادت کو مخلوق کر دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی تم اس طرح کے خلق کیے گئے ہو کہ تمہیں جب اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تمہارے تمام کی تمام ضروریات، تمہارے تمام کی تمام ذمہ داریاں جو ہم تمہارے وجود کے مطابق تمہارے اوپر لاگو کر رہے ہیں، تمہارے ذمہ لگا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ان کو ایسا مت سمجھنا کہ عبادت تم صرف مصلی پر آ کر کرو گے، عبادت تم صرف فرش اعضاء پر آ کر کرو گے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تو دنیا داری ہے۔ آپ دیکھیے وہ جیسے اتنی ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جو دیندار افراد ہوتے ہیں وہ آ کر ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی تو پوری زندگی دینی معاملات میں گزر رہی ہے، مولانا ہماری زندگی تو 8 بجے کام کرنے جاؤ، 5 بجے شام کو واپس آؤ، بس پیسہ کمانے میں لگے ہوئے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی یہ آدمی اپنے لیے وہ چیز جو پروردگار نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی یعنی عبادت، اس نے عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا مصلی کے اوپر۔ اس نے عبادت کو وہ نہیں جانا مفہوم جو کہ پروردگار دینا چاہتا تھا۔ پروردگار نے عبادت کو اتنا وسیع رکھا، اتنا وسیع رکھا، اتنا وسیع رکھا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم اگر اپنی زندگی کے اندر مصلی عبادت کے علاوہ بھی کسی جگہ پر موجود ہو تو اس وقت بھی عبادت کی حالت میں ہو۔ اور جب یہ تقاضا تم سے کر دیا گیا کہ تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ تم سے کہوں روزگار کمانے کے لیے جاؤ، اور تم جب روزگار کمانے جاؤ تو تم عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہو۔ نہیں، پیغمبر آ کر اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں اگر کوئی انسان حلال رزق کمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر قدم نکالتا ہے ایسے ہے جیسے پروردگار کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ یعنی وہی عبادت کی منزل ہے، عبادت کی شکل بدل رہی ہے، کبھی عبادت مصلی پر دکھائی دیتی ہے، کبھی عبادت فرش اعضاء پر نظر آتی ہے، کبھی عبادت حلال روزی کمانے کے لیے انسان اپنی جاب پر جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو ایک مقدس عبادت کا رنگ دینا چاہو، ایسی عبادت کہ تمہیں یقین ہو جائے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے، تو اپنے دل میں ایک چیز پیدا کر لینا، اور وہ یہ کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت اپنے دل میں رکھ لو۔ اگر علی کی محبت دل میں رکھ لی تو پروردگار کی قربت کی خاطر جتنے کام انجام دیتے جاؤ گے سب کے سب پروردگار کے راستے میں سجدہ ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ سب کا سب پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ہے۔ اگر کسی نے عبادت کو اس معنی میں سمجھ لیا تو اب اس کے ذہن میں سوال نہیں آئے گا کہ مولانا جب میں فرش اعضاء پر ہوتا ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کروں، جب میں نماز کی حالت میں ہوں اور مجھے مجلس کی آواز آ رہی ہے تو میں کیا کروں۔ یہ انسان کبھی بھی
دو عبادتوں کو آپس میں ٹکرائے گا نہیں. ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہوں. جہاں ایک جیسی ہو وہاں پر ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو حقیقتوں کے درمیان ایسی حقیقتیں جو حق ہو ان میں آپ کو ٹکراؤ نہیں دکھائی دے گا. اگر ٹکراؤ کہیں نظر آئے گا تو یا تو دو باطل ہوں گے یا ایک حق اور ایک باطل ہوگا. لہذا نماز اور عزاداری، میری جاب اور نماز، یہ تمام کی تمام چیزیں دو باطل نہیں ہے، ایک حق ایک باطل نہیں ہے. دونوں کے دونوں حق ہے، دونوں کو ان کے مقامات پر انجام دینا ہے. اگر کسی انسان نے اس کو سمجھ لیا تو آپ دیکھیے یہی فرض ادا عجیب رنگ اس کا نظر آئے گا دنیا کے سامنے. اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ سکا بڑے وقت میں، داخل ہو گئی مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، مصلی پر جا کر نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن ادھر سے مجلس ادا بھی شروع ہو گئی. اب جب مجلس ادا شروع ہوئی، یہ آدمی بہت احترام کے ساتھ فرش ادا پر آیا، ایک کنارے پر گیا، قبلے کے رخ اس نے سجدگاہ کو رکھا اور فرش ادا کو اپنے لیے مصلی بنا دیا. یعنی کیا؟ یعنی حسین کے راستے میں جب میں آؤں گا تو پروردگار کے ذریعے سے آؤں گا، اور جب پروردگار کے راستے پر آؤں گا تو حسین کے ذریعے سے آؤں گا. یہ وہ راستہ ہے، یہ ایسی عبادت ہے جو میری دوسری عبادت کو کمال پر لے کر جائے گی. صحیح بات جو کر رہا ہوں کہ دوسری عبادت کو کمال پر لے کر جائے گی. آپ دیکھیے جا کر فتاوی دیکھیے مراجع کے. انسان نماز کی حالت میں اگر پروردگار کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور وہ رونے لگ جائے، گریہ کرے، اس کی نماز باطل نہیں. شکل بگڑ اس کی روتے میں، اس کی نماز باطل نہیں ہے. دو استثناء ہوتی ہیں علماء مراجع نے. ایک، اگر خدا کی خوف کی خاطر رو، اگر انسان اپنی مشکلات پر رونا شروع کر دے نماز کے اندر، نماز باطل ہے. دوسری استثناء، مجلس میں ہوں، فرش ادا پر ہوں، مثلاً سوز خان ابھی خطابت شروع نہیں ہوئی، ابھی حدیث شروع نہیں ہوئی ہے، سوز خان صاحب ابھی مرثیہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ مسائل کے شعر آ گئے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. نماز پڑھتے پڑھتے میرا دھیان ان اشعار کی طرف چلا گیا، اور ان اشعار کی طرف دھیان میرا گیا تو میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. نماز کی حالت میں حسین پر گریہ کر رہا ہوں. علماء نے کہا کہ اگر یہ گریہ جائز ہوگا تو اس صورت میں کہ تم نے حسین پر گریہ کیا ہو، تمہاری اپنی مشکلات کے لیے گریہ نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. صرف دو چیزیں ہیں، یا تو خدا کی خوف سے گریہ کرو یا حسین کے غم پر گریہ کرو. اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز کو معراج مل جائے گی. ایک ضرور بھیج دیں محمد والی محمد. یہ علماء کا ایک عجیب طریقہ کار رہا ہے تاریخ کے اندر. علماء مراجع تاکید کرتے تھے اس بات پر، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سیر و سلوک کرے، یعنی پروردگار کی راستے میں، معنویت کے راستے پر اپنے آپ کو پاکیزہ کرے، تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ کہ انسان حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے، اور حرام سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ پروردگار سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے. پروردگار سے رابطہ کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ سب سے پہلا فارمولا جو روایات میں کیا ہے، نماز شب، تہجد پڑھو. علماء کا طریقہ کار تھا اور ابھی بھی ہے. کہتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ جب انسان نماز شب کے لیے اٹھے تو نماز شب پڑھنے سے پہلے مصلی پر بیٹھے اور سید الشہداء کی مصیبت کو یاد کرے. یعنی کیا؟ یعنی مجھے پروردگار کی بارگاہ میں جا کر جو نماز شب پڑھنی ہے، میری اس نماز شب کو معراج اور کمال پر سید الشہداء کے غم میں بہنے والے یہ آنسو پہنچائیں گے. اس کو میں نے کہا نا آپ سے کہ یہ ایک عبادت دوسری عبادت کی مکمل ہے، اس کو کمال پر پہنچا رہی ہے. اگر گریہ کرو گے حسین پر تو نماز کمال پر، اور اگر نماز پڑھ کر گریہ کرنے آؤ گے تو گریہ کمال پر.
اگر اس طرح انسان متوجہ ہو جائے تو اب انسان کو عبادتوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوتا دکھائی دے گا. بڑی مشکلات معاشرے کے سلام وہ نمازی یہ ماتمی نہیں بھائی دونوں ماتمی دونوں نمازی. آپ نے صف نماز کو صف ماتم سے جدا کیسے کر دیا؟ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تب بھی عزادار ہے اور جب حلقہ ماتم میں ہے تب بھی مصلی ہے نمازی ہے. اس کو جدا کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ نے اس کو جدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی نماز کی حقیقت جانا ہے جو حسین کے علاوہ کچھ ہے. نہیں، ہماری نماز عین ذات حسین ہے. عین ذات حسین ہماری نماز ہے. ایسی نماز جو حسین کی محبت سے خالی ہو یہ نماز میرے منہ پر نہیں ماری جائے گی. اور ایسا ماتم جو کہ نماز کے انکار کے ساتھ ہو یہ ماتم مجھے کچھ فائدہ نہ دے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ماتم کو حسین کے نام پر جانا لیکن حسین کو صرف ماتم تلک محدود کر دیا. حسین نے جس کام کے لیے سارا کام کیا یہ سارا قیام کیا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں شب عاشوراء انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. میں حسین نماز سے محبت کرتا ہوں تلاوت قرآن سے محبت کرتا ہوں. جب انسان ان چیزوں کو سمجھ لے گا تب اس کے لیے ہر عبادت کے لیے ایک ٹائم معین اور فکس ہوگا. یعنی جب میں فرض شہادہ پر آؤں گا تو اس کا ٹائم فکس ہے میرے لیے. اس وقت فرض شہادہ بچے گا میں اس کو جاؤں گا. یہ وقت نماز کے ہے میں نماز پڑھوں گا. دن میں نے ایک وقت باندھ ہوا کہ اس وقت کم از کم 10 رات میں آئے تھے یا دیگر ائمہ کی روایات کے مطابق 50 سے 51 آئے تھے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت. جب انسان مولانا تقیان باقین ایگل بھیجا جناب امیر کائنات کوئی عام انسان ہے، کوئی عام انسان تو نہیں ہے. نبی ہے نبی بھی نہیں ہے، رسول ہے رسول بھی نہیں ہے. پیغمبر کے علاوہ تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہے. یہ انسان جب کوئی بات کرے گا تو کیسی بات ہوگی؟ پوری زندگی میں انسان کسی بھی وقت کوئی بات کرے ایسے انسان اس کی ہر بات اہمیت رکھتی ہے. جب اس دنیا سے جا رہا ہو کوئی عام آدمی بھی جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو سارے اس کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں روایتیں وہ کان لگا کر سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے. کیوں؟ ممکن ہے اس وقت اپنی زندگی کا نچوڑ دے کر چلا جائے. ہے نہیں ایسے ہی نہیں ہوتا. دیکھو میرے بچوں فلاں کام ضرور کرنا، اسے لگاتار کرانا ہے. باپ جا رہا ہے، باپ نے کہا کہ یہ کام آج تک ہم نے کیا تھا فرشت ہم نے کیا، اب تم کو اس کو چھوڑنا مت. یعنی اس انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے کہ حسین اور حسین کے عزاداروں کی خدمت میں کمی نہیں آنی چاہیے. یہ ایک عام سا انسان ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو سب کان دھرے بیٹھے کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب پیغمبر کا جانشین برحق خلیفہ بن عباس وہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ جب وصیت کرے گا تو اس کی وصیت کتنی اہمیت کی ہمیں ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو کہتے ہیں اوصیکما واولادی، امام حسین امام حسین ان دونوں کو کہتے ہیں اور اپنی اولاد کو، یہ جو میرے گھر والے ہیں سب کو. اور جس تک بھی میرا یہ پیغام پہنچے، یعنی کیا؟ یعنی علی نے اپنی اس بات کو محدود نہیں کیا کسی انسان کا، خاص انسان کا. جس تک بھی میری بات پہنچے کیا؟ اتقوا اللہ پروردگار اوصیکم بتقوی اللہ والنصح امرکم. اپنے امور کو منظم کر دو، اپنے امور کو منظم کر دو. یعنی کیا؟ یعنی میری زندگی میں یہ چیزیں بندی ہوئی ہیں. میں تو پیدا ہی اس لیے ہوں کہ پروردگار کی عبادت کروں. پروردگار کی عبادت کے علاوہ کوئی اور کام تو مجھے کرنا ہی نہیں ہے. عبادت کی شکلیں مختلف ہیں. جب عبادت کی شکلیں مختلف ہو گئی تو فوراً شیڈول بنا لوں.
کہ اس عبادت کا وقت یہ ہے، صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کے بعد عبادت اس طرح سے ہے، اس کے بعد عبادت کے لیے تیار ہوں گا، اس کے بعد ایک اور عبادت کے لیے گھر سے نکلوں گا، وہاں پر جب جاؤں گا تو یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ پروردگار کی عبادت کر سکوں، وہاں سے جب واپس پلٹوں گا تو گھر والوں کے ساتھ آ کر کچھ وقت گزاروں گا تاکہ پروردگار کی عبادت کروں، اور اس کے بعد جب رات کا وقت ہو جائے گا یاد کرنا ہے تو عبادت کی بہترین شکل میں اس کو فرض ادا پر جا کر انجام دوں گا، اور جب اس کے بعد واپس پلٹوں گا گھر پر تو رات کو سونے سے پہلے یہ چند آیات قرآنی تلاوت کر کے اب اپنے بستر پر چل جاؤں گا، اور جب بستر پر بھی جاؤں گا تو روایت نے آ کر کہا کہ اگر کوئی انسان باوضو ہو کر سونے کے لیے لیٹ گیا تو گویا اس طرح سے ہے کہ رات بھر عبادت میں مصروف تھا، یعنی پروردگار نے انسان کو اتنی گنجائش دی عبادت کے لیے کہ حتیٰ تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا اگر میں عبادت کے معنی کو اس طرح سے سمجھوں جیسے پروردگار دینا چاہتا ہے۔ اور ساری کی ساری باتوں میں آپ سنیے ویڈیو سنیے تو نہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک آپ کے سامنے رکھوں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من اصغى الى الناطق فعبده، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کی بات کو غور سے سنا، اس نے اس کی عبادت کی، بات کو سنا اس کی عبادت کی، فَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَعَبَدَ اللَّهِ وَإِن كَانَ النَّاطِقُ عَنِ إِبْلِيسَ فَعَبَدَ إِبْلِيسَ، اگر بات کرنے والا خدا کی بات کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اگر بات کرنے والا شیطان کی بات کر رہا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا تھا۔ کہیں پر بھی کوئی انسان معصوم کے علاوہ معیار نہیں ہے کہ آدمی کیونکہ ممبر پر آ کر بیٹھ گیا اس لباس کے اندر ملبس ہے لہذا محترم ہے مقدس ہے، یہ آپ لوگوں کی بزرگواری ہے کہ آپ اس لباس کا احترام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر موجود انسان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ لباس کل کی گفتگو اور آپ کے ذہن میں ہو جس ذات سے منسوب ہے اس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے۔ اب انسان خود دیکھے کہ وہ شخص جو اس منبر پر آ کر بیٹھ گیا ہے وہ ناطق عن اللہ ہے یا ناطق عن ابلیس ہے۔ اگر وہ میری مرضی کی باتیں کرنا چاہتا ہے جو باتیں میں سننا چاہتا ہوں تو میں خود دیکھوں کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا کا مصداق بن رہا ہوں کہ منبر سے باتیں تو سن رہا ہوں لیکن وہ باتیں جو مجھے پسند آتی ہیں صرف وہی سنتا ہوں، ان کے علاوہ کچھ نہیں سنتا۔ اگر کہیں آ کر کوئی ذرا سی سخت بات کسی امام سے کسی رسول سے یا قرآن مجید کی آیات سے بیان کر دی تو فوراً میرے تیور بگڑ جاتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجلس اعظام میں آ کر اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں، کیا ان کو اہل بیت کی فضیلتیں نہیں پتہ تھیں؟ نہیں، اہل بیت کی فضیلتیں پتہ تھیں، آپ نے اہل بیت کی فضیلت کو صرف انہی چیزوں میں محدود کر دیا کہ جب علی مثلاً در خیبر کو اپنی انگلیوں سے اکھاڑیں گے تو یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی انسان علی سے جا کر پوچھے کہ اے علی آپ کی فضیلت کیا ہے تو علی اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کیا بات، کیا بات! جہاں علی کی بندگی بیان ہو تو فوراً مجھ پر گرا گزرے، کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار ہی نہیں کیا کہ میں علی کو ویسا سنوں جیسا علی ہے، میں نے اپنے آپ کو تیار کیا تو اس چیز کے لیے کہ میں علی کو جیسا سننا چاہتا ہوں ویسا سنوں۔ کیا بات! یعنی کیا؟ یعنی میں کہنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان فضیلت سننے پر اصرار نہ کرے، فضیلتیں سنیں، فضیلتیں پڑھنے پر بھی اصرار کیا جائے، لیکن فضیلتوں کے ساتھ ساتھ اگر مولا کائنات کی عبادتیں بھی بیان ہو جائیں تو مجلس خشک اور سنگین محسوس نہ ہو، بلکہ وہاں پر بھی انسان کو ویسے ہی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اب علی کی فضیلت علی کی زبانی بیان ہو رہی ہے۔
آپ دیکھیے کافی بہت تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں آپ کی گزارش کرنا اپنے گاؤں کے گاؤں کو آپ پورے عالم اسلام میں نہیں پوری دنیا میں ایک صحیفہ سجادیہ لا کر دکھا دیجیے. صحیفہ سجادیہ تو دور کی بات 56-57 دعائیں اس کو چھوڑیں آپ ایک دعائیں کمائل لا کر دکھا دیں آپ مولا کائنات دعائیں کمائل دورانی ہے اس کو بھی چھوڑیں. مسجد کوفہ جاتے ہیں آپ کے لیے مفاتی میں ہمارے کھولے مسجد کوفہ کے مناجات میں امیر المومنین در مسجد کوفہ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد. اے میرے مولا ہے میرے مولا تو مولا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور بندے کے اوپر سوائے رب کے کوئی رحم کرتا ہی نہیں ہے. آپ وہاں پر علی کا وہ عاشقانہ مزاج تو دیکھیے خدا کے ساتھ علی کس طرح سے پروردگار کے ساتھ عاشقی کر رہے ہیں نجوہ کر رہے ہیں. یعنی وہ ایسی خوشبو ہے کہ میں کندھا بیٹھا ہوں انسان عشق مجازی میں بھی سکتا ہوں. عشق مجازی میں انسان چاہتا ہے کہ معشوق سامنے ہو اور میں اس سے باتیں کروں آہستہ آہستہ اور یہ باتیں صرف ہم دونوں کے درمیان میں رہیں. مناجات کی کیفیت بالکل یہی کیفیت ہے. علی کو لطف آتا ہے لوگوں سے چاہت کو لطف آتا ہے کس چیز سے مناجات سے کس چیز سے عبادت سے. پروردگار کی عبادت میں اپنا کو محسوس پڑھ لو. اگر انسان اگر مجھ جیسے انسان کو علی کی ان مناجات میں لطف آنا شروع ہو گیا تو اب میں اس مرحلے پر شاید تھوڑا تھوڑا آ رہا ہوں کہ مولا کہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے. ہاں اب اس کو اس چیز میں مزہ آتا ہے جس میں مجھے مزہ آتا ہے. جس چیز میں مجھ کو لطف آتا ہے اس چیز میں اس کو لطف آ رہا ہے. اور شاید نہ کی بات شاید اہل بیت پر پڑنے والی مصیبتوں کا ایک فلسفہ یہی ہو. آپ نے دیکھا خبر کے اندر وہ جملہ ہے چلے کربلا سے آپ کے سامنے معلوم شہداء کی جنازے پر کی بات مصیبت کا فلسفہ شاید یہی ہے کہ جس طرح تمام مصیبتیں پڑھنے کے بعد زبان پر شکوہ نہیں آیا کس کی امام سجاد امام ہے ان کو تو چھوڑیے آپ ان کی شان تو بہت بالا ہے. جناب زینب کی جناب ام کلثوم کی ان کی زبانوں پر تو شکوہ آ ہی نہیں سکتا. علی دل میں معصوم ہے. سکینہ کی زبان پر 4 سالہ بچی اتنے بڑے بڑے ظلم ہو جائے. آپ مجھے بتائیے 7 محرم سے پانی بند ہوا کسی تاریخ میں کسی مقتل میں ایک جگہ جملہ آ گیا ہو کہ بچوں نے کہا ہو کہ بابا آپ تو آدمی کی بات مان لیجیے. شام آئی عصر عاشور آئی عصر عاشور میں بچی نے کہا ہوگا بابا کو جاتے ہوئے بچی نے یہ تو کہا کہ بابا آپ کے بغیر سو نہیں پاؤں گی. بچی نے یہ نہیں کہا کہ بابا پانی لانے کے لیے آپ اسے درخواست کر دیجیے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو مقتل میں یہ کسی تاریخ میں نہیں ملے گا. اس گھرانے کا ایک ایک بچہ مصیبت پر راضی ہے. کانوں سے گوشوارے جھل رہے ہیں دامن جل رہا ہے. بچی کہیں یہ نہیں کہہ رہی کہ بابا یہ کیا کیا آپ نے. بابا تو چلے گئے بابا تو شہید ہو گئے. نہیں پھوپھی اماں آپ ہی کی بات مان لیجیے بھیا سجاد آپ ہی کی بات مان لیجیے. بچی کہیں یہ نہیں کہہ رہی رو رہی ہے سختی آ رہی ہے بات سے زیادہ ہوئی ہے آسان مرحلہ تو نہیں ہے. رو رہی ہے 11 محرم کی صبح اور شام غریبہ میں باپ کے لاشے سے لپٹ کر روئی.
لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ بابا کاش آپ یہ بات مان لیتے دشمنوں کی، اگر آپ مان لیتے تو مجھے تماچے نہ مرتے. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا 11 محرم کی صبح، لاشوں پر اہل حرم خواتین. ایک ملعون اشقیہ میں سے آیا، مختر کہتا ہے اخذ یضربہن بالصوت حتی ارکبہن علی الجمال. اس ملعون نے تازیانہ ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اہل حرم کی خواتین کو تازیانے مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ تازیانے مار مار کے اس نے اونٹوں پر سوار کروایا. قیامت شروع ہوئی. 11 محرم کی صبح یہ قافلہ چلا، اور ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں سر نیزوں پر آگے آگے ہیں، باقی اہل حرم پیچھے پیچھے. میں نے آپ کو سامنے سے کہا تھا 40 اونٹ ہیں، 40 اونٹوں کے اوپر سب لوگ جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب کوفہ پہنچنا چاہتے ہیں غروب کا وقت ہو چکا ہے. ابن زیاد حاکم کوفہ ملعون، اس نے حکم یہ دیا کہ ان کو دن کی روشنی میں لے کر آنا. زینب 20-22 سال بعد کوفہ واپس آ رہی ہے. کون سا کوفہ؟ جس کوفہ میں زینب کے بابا مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، جس کوفہ میں زینب کوفے کی خواتین کو اور بچیوں کو قرآن اور تفسیر پڑھاتی رہی ہیں. اب وہاں کس طرح سے آ رہی ہیں کہ کوفے کے دروازے پر غروب کا وقت ہے 12 محرم کا. 11 محرم کی صبح قافلہ چلا، 12 محرم کے غروب کو پہنچا اور روک دیا گیا. کیوں؟ حاکم کا حکم یہ ہے کہ تم لوگ کل صبح تک کھڑے ہو کر انتظار کرو کوفہ کے دروازے پر. زینب کھڑے لگائے اپنے لیے، اہل حرم کھڑے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں. رات کا وقت ہے، تھکے ہارے تھے، کھانا منگوایا. مختر کہتا ہے انہوں نے اپنے خیموں میں کھانا کھانا شروع کیا. ان کے خیموں سے کھانے کی خوشبو باہر آئی، جبکہ حسین کے بچے پیاسے بھوکے تھے. رات بھر اہل حرم دروازے پر کھڑے رہے کوفہ کے، یہاں تک کہ صبح ہوئی. صبح اعلان کروایا گیا. کیا اعلان کروایا گیا؟ کہ کچھ لوگوں نے خروج کیا تھا، باغی گروہ نے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے سروں کو نیزوں پر اور ان کی گھر کی خواتین اور بچوں کو اسیر بنا کر لے کر آ گئے ہیں. کوفے والوں آؤ تماشا دیکھو. یہ اعلان کیا گیا اور اب اہل حرم کوفہ کے اندر وارد ہو رہے ہیں. اب جب داخل ہوئے تو کوفے کی عورتوں نے گھر کی چھتوں پر سے جا کر دیکھنا شروع کیا. تماشا کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ پہلے کچھ سر آتے ہیں، اس میں ایک سر ایسا ہے، ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اس سے نور نکل رہا تھا. اس کے بعد میری نظر ایک مخدرہ پر پڑی، ایک بیوی پر پڑی. یہ جناب ام کلثوم ہے. وہ کہہ رہی تھی یا اہل الکوفہ غضوا ابصارکم عنا اما تستحیون. کیا تم لوگ حیا نہیں کرتے اس بات سے؟ اے کوفے والوں اپنی آنکھوں کو جھکا لو ہم سے. اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ پیغمبر کے گھر کی خواتین آئے اور تم لوگوں نے دیکھو اس حالت میں کہ ان کے چہرے کھلے ہو. کوفے کی عورتوں نے دیکھا اسیروں کے ساتھ بچے بھی ہیں. اب کچھ عورتوں نے لا کر صدقے کی کھجوریں بچوں کو دینا چاہی. دوبارہ سے کلثوم آگے بڑھی. یا اہل الکوفہ الصدقۃ حرام علینا. ارے ان کھجوروں
بازار سے گزارا گیا، نعیم کے دربار میں آئے تو دوبارہ ترتیب وہی ہے، پہلے سرائے، اب سروں کے بعد مقتل کہتا ہے کہ ایک بلند قامت بی بی بہت خاموشی سے دربار میں آ کر ایک گوشے میں بیٹھ گئی، ایک گوشے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نعیم نے دیکھا، حاکم کوفہ عبیداللہ بن زیاد نے ملعون نے دیکھا، سوال کیا، کہتا ہے یہ بی بی کون ہے، خاتون کون ہے؟ ہاں، اب مسائل ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے۔ لعینوں کی محفل میں زینب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے، سید سجاد میرا مظلوم مولا دیکھ رہا ہے، وہ زینب کہ جس کا سایہ نہ محرم نہ دیکھتے تھے، اس کا نام بلند آواز سے نامحرموں کی محفل میں لیا گیا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ملعون نے یعنی منظر کی انسان صرف تصور کرے، ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، زینب کھڑی ہوئی ہے اور سوال کر رہا ہے کہ دیکھا پروردگار نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ زینب نے ایک جملے کے اندر توحید کا درس دیا۔ آیت اللہ میں جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ ایک نیم خط کا جملہ، اس کے اوپر بڑے بڑے فلسفیوں کو بیٹھ کر غور کرنا چاہیے کہ توحید کو سمجھ سکے۔ زینب کا جواب، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے تو پروردگار کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ میں کہوں گا بی بی، آپ نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، آپ نے اکبر کے سینے میں نیزہ دیکھا، آپ نے اصغر کی گردن میں سے شعبہ تیر دیکھا، ارے آپ نے اپنے بھیا کے گلے کو کٹتے دیکھا۔ ہاں، لیکن زینب اس مرحلے پر آ گئی ہے کہ کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے، ہر مصیبت آنے والی ہمارے لیے آسان ہے، لہذا زینب نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ ملعون وہاں سے خاموش ہوا، اب پوچھنا شروع کیا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ حسین کے بیٹے علی ہیں۔ ملعون سن کر کہتا ہے کہ علی ابن الحسین کو تو کربلا میں ہم نے قتل کر دیا تھا۔ تو کسی نے جواب دیا کہ وہ علی کے حسین کے دوسرے بیٹے تھے، علی اکبر، یہ علی ابن الحسین سید سجاد ہیں۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے کچھ بات کرنا شروع کی، اس کو للکارا، اس ملعون سے برداشت نہ ہوا، ایک دفعہ چاہا کہ جناب سید سجاد کو قتل کر دے۔ زینب جو ابھی تک ایک گوشے میں کھڑی تھی، عباس بن کر آگے آئی، میں اپنے امام وقت کو قتل نہ ہونے دوں گی۔ میں کہوں گا بی بی، یہ کوفہ کا دربار تھا، اپنے امام کو بچا لیا، لیکن عصر عاشورا سیدہ کا لال مقتل میں ضربیں پڑتی رہی۔ اماں اماں وسواء الذين ظلموا من القوم ينقلبون قلنا لله وإنا إليه